السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پہلے بھی جو فرخ افضل جو قتل کیس ہے اس حوالے سے 2 تفصیلی ویڈیوز کر چکے ہیں، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اسی حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ اس کو ضرور آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس کیس کے اس پہلو پر بات کریں گے جس پر اب تک یا تو بہت کم گفتگو ہوئی ہے یا بالکل میں سمجھتا ہوں ہوئی نہیں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو فرخ افضل کا جو قتل ہوا ہے کیا اسے روکا جا سکتا تھا؟ اگر قانون جو ہے وہ بر وقت حرکت میں آتا تو کیا آج فرخ افضل زندہ ہوتا؟ کیا پولیس اور ہمارا جو نظام ہے انصاف کا، اس کی ناکامی نے اس قتل کی بنیاد رکھی؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جو ولیم بریٹن کا جو طریقہ ہے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کرنے کا، تو اگر اس پر عمل ہوتا تو اس واقعے کے نتائج مختلف نہ ہوتے۔ تو ناظرین، ہم نے اس کیس پر مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی ہیں، متعدد ایف آئی آرز ہیں جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں، پھر جو پولیس رائے ہیں، اور بہت ساری جو عدالتی جو دستاویزات ہیں جو فریقین ایک دوسرے پر کیس کرتے رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک انتہائی افسوسناک جو یا خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ تصویر یہ ہے کہ اس کیس کی جو مرکزی ملزمہ ہے مانور شاہد، وہ مسلسل پولیس سے مدد مانگتی رہی، مسلسل یہ کہتی رہی کہ اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود نہ یا تو اس کی بات کو، بلکہ یہ بھی اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا جاتا رہا، تو اس کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ یا پھر یہ ہوا کہ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ان سے توقع تھی یا انہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو قانون ان سے ریکوائرمنٹ مانگتا تھا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس نے شالیمار تھانے میں ایک رپورٹ درج کروائی مانور نے، اس میں اس نے الزام لگایا، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ اس کے فون چھینے گئے، ایک فون کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا، دوسرے کو توڑ دیا گیا۔ اچھا، پھر کہتی ہے کہ جی جو دوسری ایف آئی آر اس نے درج کرائی، اس میں اس نے ہراسمنٹ کا بولا، پیچھا کرنے کا بولا، مسلسل ذہنی دباؤ ڈالنے کے الزامات اس نے لگائے، مگر پولیس نے ان مقدمات میں جو ہے نا وہ ثبوت اکٹھے کرنے میں پولیس ناکام رہی، اور پھر ملزمان بچ گئے۔ لیکن جو سب سے اہم مقدمہ وہ تھا جو سب سے آخر میں درج ہوا، اور وہ تھا تھانہ کوسار میں ایف آئی آر نمبر 1/2026۔ اب میں یہ ایف آئی آر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جناب یہ کہتی ہے، یہ ایف آئی آر نمبر 1/2026 ہے، اور اس میں وہ کہتی ہے کہ جی میں فلاں جگہ کی رہائشی ہوں، یہ کہ الزام علیہ احسن احمد نے، ایڈوکیٹ نے، ایک عدد جعلی نکاح نامہ بنوا کر مجھے زبردستی بیوی بنا کے رکھا، اور یعنی آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، دوستوں کے ساتھ مل کر تشدد کیا جن کو میں پہچان سکتی ہوں، اور اپنی والدہ کے یہاں سے یعنی بھاگ کر اپنی والدہ کے گھر رہنے لگی، وہاں میرے پیچھے سرکاری گاڑیوں میں آتا رہا، ہر روز پیچھا کرتا رہا، گلی میں آ کے شور شرابہ کرتا رہا، بدنام کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے وہ لکھتی ہے کہ شالیمار پولیس اسٹیشن نے کارروائی کر کے وہ ایف آئی آر دے دی اور اس کو اریسٹ کیا، لیکن سرکاری مداخلت اور اس کی جان پہچان کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ ہو سکی۔ لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ جی اس نے بیل بیفور اریسٹ کرائی تھی، اور وہ بیل پھر یعنی ملی بھگت سے وہ واپس لے لی تھی شالیمار کے کیسز میں۔ اچھا، کہتی ہے کہ جی اس کی جان پہچان کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ ہو سکی، جس پر ایس پی صاحب سٹی نے باریکی سے معاملے کی تحقیق کی اور ایف آئی آر کے آرڈر دے دیے۔ تو پھر ان آرڈر دینے کے اوپر اس نے یہ درخواست یعنی دی ہے، کہتی ہے۔ تو کہتی ہے میری گزارش ہے کہ قانونی کارروائی کر کے مجھے انصاف دیا جائے۔
پھر اس میں ایک نوٹیبل بات ہے، کہتی ہے کہ میں اور میری والدہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. وہ پھر سرکاری گاڑی کسی کا کہتی ہے اور سارے گواہان کہتی ہے کہ کارروائی کی جائے. یہ میرے ساتھ ریپ ہوا، میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی، یہ لوگ قصوروار ہیں گاڑیوں والے یعنی، اور یہ جو اوپر احسن بھٹا ہے اس کا کہہ رہی. تو یہ ناظرین یہ ایف آئی آر ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ اسی کا ڈائریکٹ ورژن آ جائے. اب جو اس ایف آئی آر پہ جو پولیس تفتیش کرتی ہے اس میں ایک انتہائی اہم بات جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس گھر کا اس نے الزام لگایا کہ اس گھر میں اس کو F6 میں رکھا، تو اس گھر کے مالک کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کیا، اور شنید ہے کہ مالک مکان نے بھی کنفرم کیا کہ یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اس کے مکان میں رہ رہے تھے. تو ناظرین اب جو بھی ہو، یہ نکاح نامہ جو تھا وہ اصلی تھا یا جعلی تھا، ایک بات تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ملزم نے لڑکی کو مہینوں تک اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ ظاہری طور پر ازدواجی تعلق قائم رکھا، اور اسے یہ یقین بھی دلاتا رہا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور بعد میں پھر وہ مکمل انکار کر دیتا ہے. تو پھر کیا یہ سب کچھ قانون کی نظر میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگر نکاح درست تھا تو پھر تو یہ بیوی اور میاں کا معاملہ بنتا ہے، لیکن جو میاں صاحب ہیں وہ انکاری ہیں نا، کورٹ کے کاغذوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی نکاح نہیں کیا. اچھا، اور اگر جعلی تھا تو پھر اسے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ یعنی پھر اس میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ استحصال ہوا، جنسی استحصال ہوا، اور سارے یہ سوالات اسٹیبلش ہوتے ہیں، یہ بلکہ فیکٹس. اسی لیے پولیس نے یہ فیکٹس اسٹیبلش ہونے کے بعد ہی یہ مقدمہ درج کیا تھا. لیکن حیران کن طور پر بعد میں یہی مقدمہ پولیس نے خارج کر دیا. خارج کی اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ کہا کہ جی یہ بیس لیس مقدمہ ہے، یہ سرے سے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے. اس میں پھر ظاہر ہے نہ ملزم گرفتار ہوا، نہ اس کیس میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے آئی، اور نہ ہی ان الزامات کو اس شدت سے دیکھا گیا جس شدت سے دیکھنے کی ضرورت تھی. ناظرین اب پورا سلسلہ جو ہے نا اس کو جب آپ ایک پکچر میں جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک خاتون مسلسل 15 پر بے شمار کالز کرتی ہے، اس کا ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے نا جی، وہ تو جھوٹ نہیں بولتا. کہتی ہے کہ جی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کہتی ہے جی میرے فون کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا، مجھے دھمکایا جا رہا ہے. اسلام آباد اور سوابی میں پولیس کو متعدد درخواستیں دیتی ہے. تو یا تو وہ پاگل تھی. پھر ان درخواستوں میں سے چند پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، جن میں پھر یہ جو تیسری ایف آئی آر ہے کوسار والی، یہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا مقدمہ ہے، یہ بھی درج ہو جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو مرکزی ملزم ہے وہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں ہوتا، نہ ہی پھر ظاہر ہے مرکزی نہیں ہوتا تو دوسروں کی تو باری نہیں آنی تھی جو دو ہیں، نہ یعنی شالیمار کے مقدمے میں اور نہ کوسار کے مقدمے میں. اب پھر صورتحال اس نیج پر پہنچتی ہے کہ جہاں پر یہی جو خاتون ہے یہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتی نظر آتی ہے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ فرخ وہ قتل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک ناظرین بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قانون وقت پر حرکت میں آتا، ان شکایات کو سنجیدگی سے لینے کا جو نظام ہے ہمارے سسٹم میں موجود ہوتا، اور ان تمام کرداروں کو بر وقت تفتیش کے دائرے میں لایا جاتا، تو کیا آج فرخ افضل زندہ نہ ہوتا؟ کیونکہ دوران تفتیش ابی مانور نے خود یہ پولیس کو بتایا ہے کہ صرف فرخ ہی نہیں بلکہ احسن بھٹا اور کاشف شاہ بھی مبینہ طور پر مبینہ طور پہ نہیں، اس نے یہی کہا ہے کہ ٹارگٹ لسٹ پر تھے. یہ تو ایس پی سٹی نے خود بتایا ہے پریس کو. یعنی صورتحال جو ہے وہ پہلے ہی انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جو کرائم سپیکٹرم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے نئی ایک چیز آپ کو بتا دی ہے کہ کرائم سپیکٹرم یہ کیا ہوتا ہے. یہ ناظرین جس طرح سے لائٹ جو ہے وہ ایک سفید
لائٹ ٹیوب لائٹ کی روشنی پہ آپ کو صورت میں نظر آتی ہے، لیکن جب اسے ایک پرزم سے گزارا جاتا ہے تو اس کے اندر 7 مختلف رنگ نظر آتے ہیں، اسی کو وہ اسپیکٹرم آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جرم بھی بظاہر ایک ہی واقعہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری نتیجہ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا، اغوا ہو گیا یا فائرنگ ہو گئی، لیکن جب اس جرم کو بھی ایک خاص قسم کے پرزم سے آپ گزار کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک پورا اسپیکٹرم نظر آتا ہے۔ اب اس اسپیکٹرم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ ہوتی ہے، سٹاکنگ ہوتی ہے، دھمکیاں ہوتی ہیں، جعلی دستاویزات کا استعمال ہوتا ہے، نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے چارجز ہوتے ہیں، ذاتی ویڈیوز کا خوف ہوتا ہے، بار بار 15 پہ کالز ہوتی ہیں، قانونی خلا ہوتا ہے اور پولیس کی عدم توجہی ہوتی ہے۔ یہ سب اس بڑے جرم کے اندر موجود وہ رنگ تھے جنہیں وقت پر نہیں دیکھا گیا، اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ نیو یارک پولیس کے جو سابق کمشنر ولیم بریٹن تھے، انہوں نے زیرو ٹالرنس پولیسنگ اور بروکن ونڈوز جو تھیوری ہے اس میں یہ فلسفے کو بیان کیا تھا کہ بڑے جرائم اچانک پیدا نہیں ہوتے، وہ چھوٹے جرائم چھوٹی بے ضابطگیوں اور مسلسل نظر انداز کیے گئے رویوں سے جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ناظرین صرف یوٹیوب لائٹ کی طرح ہی جرم کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جب قتل ہو جائے، جب لاش گر جائے تب پورا نظام حرکت میں آتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم نے ملزموں کو پکڑ لیا، 24 گھنٹے میں پکڑ لیا۔ حالانکہ ایک جو پرو ایکٹیو پولیسنگ سسٹم ہے یہ وہ ہوتا ہے جو جرم کے پورے اسپیکٹرم کو دیکھے، ابتدائی اشاروں کو ہی سمجھے اور خطرہ بڑھنے سے پہلے ہی مداخلت کرے اور اس کا کلا کما کر دے۔ تو ناظرین اب اس کیس میں صرف جو ملزمان کی گرفتاری ہے، میں یعنی یہ جو مرڈر والا کیس ہے اس میں بھی، اور دوسری جو ایف آئی آر نمبر 1/2026 ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو وہ تو قتل کی تفتیش تو ہو رہی ہے، لیکن جو یہ 1/2026 جسے پولیس نے خارج کیا ہے، اس کی انتہائی ضرورت ہے کہ اس کیس کی دوبارہ سے تحقیقات ہوں، ایک JIT بنائی جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور IG اسلام آباد، ان سب کو اس کیس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دیکھا جانا چاہیے کہ آخر وہ کون سے افسران تھے جنہوں نے اس کیس میں مبینہ طور پہ غفلت برتی، اور کس بنیاد پر اتنے سنگین الزامات کے باوجود مقدمہ خارج کیا گیا، کیونکہ یعنی کیوں بر وقت کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا کسی نے جان بوجھ کر یا طمع نفسانی جسے میں کہتا ہوں پیسے لے کر ملزم یا ملزمان کو فائدہ پہنچایا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ایون جو مرڈر کیس ہے اس میں جو صرف نامزد ملزمان ہیں، اور اس کیس میں بھی 1/2026 میں بھی جو مرکزی ملزمان ہیں یہ نہیں، بلکہ ان تمام افراد کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے جن کی غفلت، کوتاہی یا جانبداری سے اس پورے سانحے کو اس نہج تک پہنچایا۔ اس قتل کیس کا دائرہ بھی میں کہتا ہوں کہ وسیع ہونا چاہیے، اور یہ اس کی جو بنیاد تک جانا چاہیے نا۔ اب تو میں کہہ رہا ہوں نا، پورے اسپیکٹرم کو دیکھا جائے کہ کہاں کہاں پہ کس نے غفلت کی، کس نے کوتاہی کی، کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، کس نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو خاموشی ہے نا جی، یا پردہ پوشی یا ملزموں کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، غفلت بھی ہے۔ اب اسے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ انہی چیزوں سے بڑے جو سانحات ہیں ان کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تو ناظرین ہم یہاں کسی کو عدالت سے پہلے مجرم نہیں قرار دے رہے، یہ آپ نوٹ رکھیں، لیکن ایک آزاد اور جمہوری معاشرے میں جو سوال اٹھانا ہے، اداروں سے جواب مانگنا ہے، وہ تو بنتا ہے نا جی۔ نظام کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا بھی بنتا ہے، اور یہ ہر شہری کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی، کیونکہ اگر ابتدائی شکایات پر جو ہے نا مؤثر کارروائی ہوتی، خطرے کو بر وقت پہچانا جاتا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور قانون جو ہے وہ واقعی کمزور شہری کے تحفظ کے لیے حرکت کرتا، تو شاید آج فاروق افضل زندہ ہوتا، مانور جو ہے وہ جیل میں نہ ہوتی، اور DSP کا بیٹا بھی قتل کے مقدمے میں گرفتار نہ ہوتا۔ یہی
اس کیس کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ اس معاملے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ضرور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو۔ اللہ حافظ۔